بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باطل کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی اس دھمکی سے بالکل نہیں گھبرائے جو اس نے ان الفاظ میں دی کہ اگر تم نے مجھے معبود نہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، بلکہ جواب میں بے مثال ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال أولو جئتك بشيء مبين قال أولو جئتك بشيء مبين۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 30۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اولو جئتک، اگر میں لے آؤں تیرے پاس، بشیء، ایسی چیز، مبین، جو کہ بالکل واضح ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فعند ذلك قال موسیٰ، فرعون کی انتہائی غلط دھمکی کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے پاس برہان لے کر آؤں، دلیل قاطع اور واضح۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے صرف یہی الفاظ استعمال فرمائے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں یہ لکھا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اپنے تکبر میں اندھا ہو چکا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادہ گہری بات کی جائے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر انتہائی سادہ الفاظ میں ایک ایسی بات کی جسے ماننا فرعون کی مجبوری تھی۔ یہ بڑی اہم اور بڑی قیمتی بات ہے۔ میں اس سے پہلے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ اسی تربیت کا تسلسل تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی خاص توفیق اور خاص رحمت سے اس کے سامنے ایک ایسا سوال رکھ دیا جس کا جواب اس کے پاس سوائے اس بات کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہارے سامنے ایسی دلیل لے آؤں جو میرے دعوے کو سچا ثابت کر دے اور جو یہ بتا دے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل درست ہے۔ امام واحدی نے البسیط میں، امام قرطبی، امام ابن جریر اور مادی قریب میں امام سعدی رحمہم اللہ نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ تم دھمکی دے رہے ہو کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ جیل میں تو تب ڈالو گے جب تمہارے پاس میری باتوں کا جواب ہوگا، اور یہاں ایک
بڑا قیمتی نقطہ ہے داعیان دین کے لیے، جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ باطل کے جو امام ہیں وہ کبھی بھی حق کو تسلیم نہیں کریں گے، الا من رحم ربی، کسی پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے، ورنہ عام حالات میں باطل پرستوں کے جو سردار ہیں وہ حق کو قبول نہیں کیا کرتے۔ لیکن داعیان دین کا ہدف وہ لوگ ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ارد گرد بیٹھنے والے ان کے حواری، وزیر، مشیر ہوتے ہیں کہ چلو یہ اگر ایسا بد نصیب ہے کہ اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے تو کم از کم اس کے جو حواری ہیں ان میں سے تو کسی کو سمجھ آ ہی جائے گی، اور ایسا ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ بہت سارے بدبخت ایسے ہیں جو بظاہر اسلام کا روپ دھار کر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت اس پختہ انداز میں نہیں کر سکے جس طرح کرنی چاہیے، یا کہہ لیجئے کہ ان کے شاگردوں کے دلوں پر ویسی مہریں نہیں لگی ہوئی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اور معزز خواتین و حضرات، آپ لوگ اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ تم مجھے جیل میں کیا ڈالو گے، تو نے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ موسیٰ کو جیل میں ڈال دو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا تم پر برسے گا اور تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جل کر بھسم ہو جاؤ گے، یا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تم اللہ تعالیٰ کے کسی اور عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ اللہ والوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ اللہ والے ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاملے کو احسن انداز سے حل کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک سچا داعی وہ کبھی بھی اس راستے پر نہیں چلتا، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام نے لکھا وَحِينَئِذٍ، اور ان حالات میں اُسْتُرَّ موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے ان یترک الادلۃ العقلیۃ وراءہ ظہریا، کہ وہ عقلی دلائل کو پھر ایک طرف رکھیں اور پھر اس کے سامنے معجزات رکھیں۔ یہ اولو جئتک بشیء مبین، یہ استفہام انکاری ہے کہ کیا تم اس کے باوجود مجھے جیل میں ڈال دو گے اگر میں تمہارے سامنے واضح دلائل لے کر آؤں جو میرے دعوے کو سچا ثابت کر دیں؟ اس کے باوجود تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے۔ یہ وہی انداز ہے جو قرآن نے دوسرے مقام پر اختیار کیا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اس کے باوجود کہ ان کے آباء و اجداد عقل اور ہدایت سے عاری تھے پھر بھی یہ ان کی پیروی کریں گے۔ اور یہاں پر تفسیر البحر المحیط میں امام حوفی نے ایک لغوی بحث کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حمزہ استفہام تقریر کے لیے ہے، اور یہ دراصل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت اس کو اس کے حواریوں کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ اگر وہ کہتا کہ جتنے مرضی دلائل لے آؤ، جتنے مرضی معجزات لے آؤ، میں تمہیں ہر حال میں جیل میں ڈالوں گا، تو جھوٹا پڑ جاتا، اور اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اس بات کا درس ملتا ہے، اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں دعوت کے میدان میں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے چاہیے۔
اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.